المجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم لعن أول الظالم الظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعبنا ولا ذلك اللهم لعن إصابة الذي جحدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قدر اللهم عنهم جميعا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. اشار فرما دیں. بسم اللہ. اللہ مطلب قرآن مجید میں ارشاد ہو وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، لیکن اسی صورت میں سب واضح کر دیا پروردگار نے سارے انجام دے ایمان کو حق کی راہ میں چل رہا ہو اور جو دشواریاں ہوں صبر کر رہا ہو تو کہ وہ انسان خسارے میں نہیں. اور یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا کا جو بازار ہے اسی طریقے سے نفع اور نقصان، کسی کو فائدہ ہوگا کسی کا نقصان ہوگا، کبھی فائدہ ہوگا کبھی جو ہے وہ نقصان ہوگا. یہ دنیا کی جو بازار ہے. بہرحال وہ انسان کامیاب ہے جو صاحب ایمان ہو، لیکن ایمان کے لیے جو ہے عمل بھی ضروری ہے. ہر ایمان کے لیے عمل ضروری ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ بس جو ہے ایمان ہے لہذا کافی ہے، عمل بھی ضروری ہے اس کے ساتھ. تو اب انسان جو ہے اس دنیا میں اس طریقے سے عمل انجام دے رہا ہے کہ جس طریقے سے پروردگار نے حکم دیا ہے، تو پھر وہ انسان کامیاب ہے، سعادت مند ہے. اور پروردگار جو ہے ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے. وہ انسان کو معلوم نہیں، لیکن پروردگار وہ مسئلہ سمجھتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، پروردگار اسے قبول کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے کچھ اور سوچتا ہے، لیکن اس کے حق میں کیا بہتر ہے وہ پروردگار جانتا ہے. وہ جو ہے علیم ہے، حکیم ہے، علیم ہے، قدیر ہے، بہتر جانتا ہے. جیسا کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ پروردگار نے جناب موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جائیے لوگوں کے حالات دریافت کیجیے، کیا چاہیے کیا ضرورت ہے. تو جناب موسیٰ جب آگے بڑھے بستی کے پاس آئے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار ابھی بارش نہ ہو، فصل وغیرہ ہے نقصان ہو جائے گا لہذا ابھی بارش نہ ہو. کچھ دور آگے بڑھے تو کیا دیکھا ایک شخص دعا کر رہا پروردگار بارش جو ہے نازل کر تاکہ فصل وغیرہ ہو جائے. اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے دعا کر رہا پروردگار تیز ہوا چلا تاکہ جو ہے گندم اور بھوسا وغیرہ ہوتا ہے نا سب بہتر سے سمجھتے ہیں تاکہ جدا ہو جائے فصل اور جو ہے گھاس ہوتا ہے جدا ہو جائے. آگے بڑھے یہ دعا کر رہا تیز ہوا چلا، آگے بڑھے وہ دعا کر رہا پروردگار تیز ہوا نہ چلا، اس لیے کہ پھل ہے وہ پھر جو ہوا کی وجہ سے جو ہے وہ پھل جو ہے گر جائے گے اور سب خراب ہو جائے گا. تو اب جناب موسیٰ پروردگار کچھ ایسے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بارش ہو جائے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ بارش نہ ہو، کچھ چاہ رہے ہوا چلے، کچھ چاہ رہے ہوا نہ چلے. تو قدرت کی آواز آئے موسیٰ دیکھو ہم بہتر سمجھتے ہم سب کی دعا قبول کریں گے. محمد والے محمد پہ
तो इंसान जो है ना समझता है इसमें जो है भला आता है ना, एक जो है शिर्क खफी है, जली है, जैसे कहते हैं ना कि नवंबर में तो बारिश नहीं होता था, भाई है कि नहीं, आम बात कहते हैं, आम बात कहते हैं ना, नहीं होना चाहिए। अभी जो है मसलन जो है सर्दी नहीं पड़ती थी, अब जो है सर्दी पड़ने लगी है, ये नहीं होना चाहिए था। बारिश जो है 2 महीने पहले ही रुक जानी चाहिए, अभी तक बारिश हो रही है। इस तरीके से लोग जो है शिकायत करते हैं, या मसलन जो है अभी मरने का वक्त नहीं था, कहते हैं ना, इस तरीके से इंसान तो बहरहाल इंसान जो है वो समझता है है वो अलग चीज है कि जबान से रवा रवी भी कहता है, दिल से वो चीज नहीं होती है, लेकिन जो है इस चीजों से भी एहतियात करना चाहिए। बहरहाल सब एहतियात करते हैं, लेकिन एक बात हम ध्यान में रहे, एहतियात भी करना चाहिए कि इंसान जो है इस तरीके से कह देता है। आयतुल्लाह रज़ा गुल पैगानी के सिलसिले से वो मिलता है कि वक्त रज़ा गुल पैगानी और इनका एक साथी था जो बचपने से मदरसे में पढ़ साथ में खेलते थे, रहते थे। बहरहाल ये जो है रज़ा गुल पैगानी मंजिल पे पहुंच गए और उनका जो साथी था बहरहाल वो दूसरा कारोबार करने लगा, बचपने से साथ में थे। तो अब जो है बुढ़ापे में वो शख्स आया एक मरतबा इनके पास मिलने के लिए, इसलिए बचपने का साथी था, वो कारोबार कर रहा था, ये जो है फकीर यार। अब जो इनका साथी आया तो आने के बाद जो है उसने कहा कि खुदा ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, ये कहा चला गया। और इत्तेफाक से जो है 1 या 2 दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया। अब जब इंतकाल हो गया तो अब लोगों ने कहा कि ये जो है पैगानी के दोस्तों में से थे, लिहाजा नमाज जनाजा जो है यही पढ़ाएंगे। अब इसकी वजह से जो है और ज्यादा मजमा हो गया। पैगानी उनसे मुलाकात हो जाएगी, मुसाफिरा करेंगे, करीब से देखेंगे। अब इस वजह से जो है कुम में और ज्यादा मजमा हो गया। पैगानी आएंगे। अब लोग उनके घर वाले आए और आने के बाद कहा कि आपको नमाज जनाजा आनिए पढ़ा दीजिए। तो इन्होंने कहा कि देखो हम नहीं पढ़ाएंगे, वो जो है हालत इस्लाम में नहीं पढ़ा। पढ़िए सवाल जो है इसने जो है इस तरीके से कहा कि अल्लाह ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। देखिए तो मालूम ये हुआ कि कुछ जो है शफी हो जाता है, कुछ जो है जली हो जाता है। तो बहरहाल ये भी एक मौजू अलग है। तो अब आप देखें ये जो ईमान है तो जाहिर सी बात है कि जैसा उसका नफ्स जितना बुलंद होगा, वो अलग चीज है कि इंसान एहसास नहीं करता, उसे एहसास नहीं होता है, लेकिन ये जो नफ्स है, रूह जो है, ये भी जिंदा होता है, ये भी बीमार होता है, ये भी मुर्दा होता है। इसके लिए भी जरूरी है जिस तरीके से जिस्म का ध्यान देते हैं ना, तवज्जो देते हैं कि नहीं, तवज्जो देते हैं तमाम चीजें कि ये चीज न खाए बीमार हो जाएंगे, इस चीज से परहेज करें ना, और सुबह में टहले, तमाम चीजें जो है इंसान जिस्म के बारे में तवज्जो देता। ठीक है, अच्छी चीज है, देना चाहिए, है ना, जिस्म को जो है देना चाहिए, अच्छी चीज है। लेकिन जिस तरीके से जिस्म उसका बीमार होता है, उसी तरीके से रूह भी बीमार होती है, रूह भी जो है मुर्दा हो जाता है। देखिए असली चीज जो है वो रूह है। ये जिस्म तो ये बस रूह का मरकज है, असल रूह है। इसलिए आप देख लें कि जब तक जो है रूह नहीं फूका गया था, एक ढांचा था, हुक्म नहीं हुआ, और जैसे ही अल्लाह ने रूह को फूका, जैसे रूह अपनी रूह को फूका, तब क्या हुक्म हुआ कि अब सजदा करो। तो मालूम ये हुआ कि अगर रूह आ जाए तो फिर जो है वो काबिल ताज़ीम हो जाता है, काबिल एहतराम हो जाता है। इंसान के ये रूह जिस्म जो है, जिस्म के अलावा जो रूह जो नफ्स है, अगर इस बुलंदी पे पहुंच जाए तो फिर वो जो है काबिल एहतराम हो जाता है। जितना नफ्स बुलंद हो, अब जाहिर सी बात देखिए निस्बत रूह से निस्बत हुई, इसीलिए देखते हैं ना फूल वगैरह जो है आपको रास्ते में सड़क पे तो मिल जाएगा ना, फूल मिलेगा ना,
لیکن جو ہے اگر یہی پھول جو ہے آپ نظر کر کے آپ تعزیے پہ چڑھا دیں، تابوت پہ چڑھا دیں، تو پھر جو ہے قابل احترام ہو کیا نسبت سے تو پھول جو ہے راستے پہ بھی ہے، روڈ پہ ہے، لیکن یہ پھول جو ہے اس میں جیسے ہی نسبت ہو گئی تو اب آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہوا، بڑھ گئی۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے یعنی انسان کا نفس وہ ہے اور نسبت ہے یعنی اس بلندی تک پہنچ جائے تو پھر قابل احترام ہو جاتا ہے، جیسا کہ ملتا ہے 7ویں امام میں فرزند میں سے ایک فرزند تھے 7ویں امام کے، ان کا نام تھا احمد نام تھا ان کا۔ اتنا جو ہے خدا رسید اور اتنا صاحب تقویٰ خوف خدا اس قدر تھا کہ ان کے پاس جو ہے لوگ دور دراز سے ملنے آتے، ان کی آواز کو سنتے تھے، نصیحت کو سنتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، بہت دور دراز سے ہے نا لوگ جنگل صحرا دور دور سے آتے تھے اور آنے کے بعد ان کے پاس بیٹھتے تھے اور بے شمار جو ہے ان کے شاگرد تھے۔ شاگرد احمد نام تھا 7ویں امام کے نسل سے، شمار شاگرد تھے۔ تو بہرحال ایک مرتبہ جو ہے دو ساتھی تھے، انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ دیکھو اتنے سال سے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کی گفتگو کو سنتے ہیں، تو آیا ہمارے اندر جو ہے کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں، کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں، ہمارا نفس جو ہے اس منزل تک پہنچا ہے یا نہیں ہے۔ تو آپس میں جو ہے وہ جو ساتھی تھے ایک دوسرے سے کہنے لگے۔ ایک ساتھی نے کہا کہ دیکھو ابھی ہم جو دعا کر دیں وہ دعا جو ہے قبول ہو جائے۔ جب یہ کہا تو دوسرے ساتھی نے کہا اگر ٹھیک ہے ایسی بات ہے تو پھر تم جو ہے ہمارے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ منگا دو، اتنا دعویٰ کر رہے ہو۔ اب جیسے ساتھی نے دوسرے ساتھی سے کہا اور فوراً جو ہے اس نے ہاتھ کو بلند کیا اور دعا کی ساتھی کے لیے کہ پروردگار جو ہے اسے جہنم سے نجات دے، پروانے کے لیے دعا کیا۔ جیسے ہی ہاتھ کو بلند کر کے اس نے دعا کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ٹکڑا یعنی ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے پاس گرا آسمان سے، لیکن دیکھا تو اس کے نظر میں جو ہے بس سادہ تھا، سمجھ نہیں پایا، بس سادہ ایک ٹکڑا ایک پروانہ تھا۔ اب جو ہے وہ لے کر آئے احمد کے پاس، آنے کے بعد دیا اور کہا کہ اس طریقے کا مسئلہ تھا، ہم نے دعا کی، اور جب انہوں نے دیکھا تو کہا الحمدللہ الذی، اب پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے ایسے شاگرد ہیں اسی دنیا میں جو ہے لوگوں کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ منگا سکتے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے اس منزل پہ پہنچ جائے، یا جیسا ملتا ہے کہ فاطمہ نام نشاپور کی تھی ہے، وہ جو ہے جو قرآن تلاوت کرتی تھی بغیر جو ہے لغت وغیرہ کی ہوتی تھی، تمام معنی کے اس کے جو ہے عبور تھا، یہ نہیں کہ مثلا اس کے معنی کیا ہے اس طریقے سے کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو ہے اپنے نفس کو اتنا کنٹرول کیا اور اس قدر جو ہے تلاوت قرآن مجید کی، تلاوت قرآن مجید یا اس منزل تک پہنچنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ پڑھیے صلوات۔ تو انسان جو ہے اگر جو ہے اس منزل تک پہنچ جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے اتنا جو ہے غور حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ جب تک کرے اہل بیت پہ نہیں آئے گا اس وقت تک جو ہے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر در اہل بیت پہ آ گیا تو پھر وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے، وہ انسان جو ہے کامیاب ہے۔ اسی لیے جو ہے فرمایا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو فرمایا، دیکھیں ہر زمانے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ابھی اس کے آخر میں مل جائے گا، بات وہی ہے، ہر زمانے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔
हर आलू जमाने में थे, एक शख्स ने ये सोचा कि चलो अभी जो है नमाज का वक्त हो गया है और मौला अली से ऐसा सवाल करें कि फिर वो जवाब देते रहे। अब वो अंडे बच्चे की तरफ चले गए है ना, वो नहीं पढ़े। दूसरा एक सवाल पढ़िए, ऐसा सवाल करे यानी जवाब देते रहे तो मालूम ये हुआ कि नमाज की फजीलत का वक्त जो है वो खत्म हो जाए। ऐसा सवाल करते हैं, क्या होता भी है। बात जो है इस तरीके से सवाल करते हैं ताकि देखा जाए जवाब दे पाते हैं या नहीं। क्या मसलन जो है ये होता है, मालूम है सवाल है लेकिन जो है इसलिए भी फंसाना आदमी को होता है इस तरीके से। आज सवालात ऐसे होते जैसे जो है बचपने में बुजुर्ग लोग सवाल करते थे, फिर जो है इसलिए सवाल करते थे कि ताकि तुम्हारे अंदर जो है और जज्बा पैदा हुआ ना, वो चीज अच्छी थी है ना। लेकिन बात पर हर किस्म के भाई मालूम है या नहीं। आज तो ऐसा भी होता है कि जवाब मालूम है, तो जवाब मालूम होता है लेकिन फिर जो है सवाल करते। लेकिन देखिए एक चीज याद रखिएगा, सवाल से हर शख्स घबराता है, हुकूमत भी घबराती है। पढ़िए सलवार, हर शख्स जो है सवाल से घबराता है। तो मैं सोचा कि ऐसा सवाल करें कि अब जाहिर सी बात है जब शुमार करेंगे तो वक्त निकल जाएगा। अब जैसे ही मौला कायनात मस्जिद के दरवाजे के पास पहुंचे, उसने सवाल किया कि मौला ये बताइए कि नेकी क्या है और बदी क्या है, नेकी क्या है और बुराई क्या है। अब इसने सोचा कि मौला अली कहेंगे कि नेकी ये है, नमाज पढ़ो नेकी है, रोजा रखो नेकी है, हज करो नेकी है, ज़कात अदा करो नेकी है, वालिदैन की इताअत करो नेकी है, किसी को अज़ियत न पहुंचाओ है ना नेकी है, ग़ीबत न करो नेकी है, झूठ न बोलो नेकी है, हसद न रखो नेकी है, कीना न रखो नेकी है, पड़ोसियों की हुकूक और दीगर तमाम हुकूक बयान करेंगे। इस तरीके से पूरा नेकी का एक फहरिस्त है। और फिर उसके बाद जो है बुराई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये है ना, झूठ बोलना बुराई है, ग़ीबत करना बुराई है, ये है ना, तमाम चीजें जो है एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी। ये नेकी है, ये नेकी है, ये बुराई है, ये बुराई है। और जब जवाब देंगे तो फिर जो है नमाज की हो जाएगा। ये सोचकर चला और जैसे मौलाए कायनात मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचे तो उसने सवाल किया, मौला बता दीजिए नेकी क्या है और बुराई क्या है। सुनिए मौला अली ने जवाब दिया। मौला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कहा कि हमारी मोहब्बत नेकी है और ये सलवात मोहम्मद। और दुश्मनों से मोहब्बत ये बदी है, बुराई है। ये जुमले में सोचकर ये आया था कि लंबी फहरिस्त है, ये जो है वहां पे वक्त है, पहले ही जो है मालूम कर लेते हैं कि तुम्हारे जहन में क्या है और तुम क्या सवाल करना चाहते हो। अच्छा बात आ गई, सुन लीजिए। इसी तरह हर दौर में हर ऐसे होते थे ना, दो अफराद ने ये तय किया चलो आज जो है छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम चलते हैं। चलने के बाद ऐसा करते हैं, एक सेब ले लिया, आज चलो आज सवाल करते हैं, ये बताइए कि ये सेब जो है हमारे लिए रिस्क है या नहीं, यानी हमारा रिस्क है या नहीं, यानी हम जो है इसे खाएंगे या नहीं। अगर कहेंगे ये रिस्क है खाओगे तो फेंक दीजिए, खाएंगे ही नहीं। अगर कहेंगे रिस्क है तो खाएंगे नहीं, कहेंगे नहीं है तो खाना शुरू करेंगे। तो ऐसा सवाल करते हैं। अब जो है जाहिर सी बात है जो भी कहेंगे रिस्क है तो खाएंगे, नहीं है तो फिर खाना शुरू कर देंगे, पूरा सेब ही खा जाएंगे। अब जो है चले, अब जो है अब आए और आने के बाद जो है तो मुस्कुराते हुए कहा कि मौला आप तो ये फरमाते हैं
आका भी उपलब्ध रिस्क है जो भी जान रहा था यहाँ भी है यहाँ भी है तो परवरदिगार जो है उस तक रिस्क पहुंचाता है। अगर जो है पत्थर में जगह भी न होगा तो वो सब वाकया जहन में है ना, आप जान ली उधर जाना मकसद। तो बहरहाल जैसे आए मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद सवाल किया, कहा कि मौला ये बताइए ये सेब हमारा रिस्क है या नहीं। तो मौला ने कहा कि अगर हलक में अटक जाए तो रिस्क नहीं है, अगर उतर जाए तो रिस्क। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर जो है अब तो नहीं कर सकते ना, रखा तो मालूम हुआ कि अगर उतार नहीं रहे तो रिस्क नहीं है, गया तो रिस्क है, अब तो कर नहीं सकते। तो मालूम हुआ कि इस तरीके से आते थे और आने के बाद जो है वो सवाल करते थे, लेकिन अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम जो है इस तरीके का सवाल होता था उसी तरीके से जवाब देते थे। अगर जो है ये मालूम हो गया कि कहीं और का है, मसलन जो है मद्दू अरब है या किसान है ना, तो उसी तरीके से अहले बैत मासूम जवाब देते थे, ऐसा जो है वो जवाब देते थे। ऐसा नहीं है ना, मसलन जो है अगर कोई सवाल करे और मालूम ये हुआ कि जवाब ना हो तो और बढ़ा करते हैं ना, फलसफी और मंतिक करते बेचारा उलझ जाए पर ये सवाल तो ऐसा सवाल होता था। मालूम है ना आपको कि जब एक किसान ने खुदा के बारे में सवाल किया तो इसी तरीके से इमाम ने जवाब दिया ना, ऊँट जो गुजरते हैं इससे क्या मालूम होता है, कदमों के निशान या मेघनी वगैरह जो होता है रास्ते से जो गुजरते जमीन होती थी ना, पाँव के निशान पड़ते थे। अब जो है अभी सब बच्चों के लिए कह रहा है, आपको सब मालूम है ना, अब तो मसला है ना, लेकिन कच्ची जमीन होती थी, पाँव के निशान पड़ते थे और बहरहाल वो सब तू जो थे वो पहचान लेते थे। यहाँ तक मिलता है कि रवायत में कि पाँव के निशान से पहचान लेते थे कि नर है कि मादा, आंवला है या नहीं, ये भी पहचान लेते थे। तो मौला ने जो है ऐसा था, किसान था, तो उसी तरीके से जवाब दिया कि जो उनके कदमों के निशान देखते या मेघनी देखते तो इससे क्या अंदाजा होता है। उसने कहा इससे यही अंदाजा होता है कि ऊँट जो है इधर से गुजरा है। तो इस तरीके से यानी मुख्तसर ये है कि जैसा अफराद होते, जैसे अफराद होते थे और सवाल करते थे, उसी तरीके से अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम जो है उसे जवाब देते। और खुद शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ये खिदमत में है, जामे आज़ा भी है, लिहाजा चाहते हैं कि शहजादी का जिक्र हो जाए थोड़ा। जब शहजादी की खिदमत में जब खातून आई और बार बार उसने सवाल किया तो उसने एक मरतबा शर्मिंदा होकर कहा शहजादी से कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और हम जो है आपके पास बार बार सवाल करने आते हैं। तब जो है शहजादी ने ये कहा, यानी एक मिसाल दिया, कहा कि देखो अगर ये मालूम हो जाए ये चीज़ है, ये सामान है और बुलंदी तक लेकर जाना है, इतना दिरहम और दिनार मिलेगा, ये बताओ कि क्या उसके लिए जो है हैसियत है। तो फौरन कहा शहजादी ऐसी बात नहीं है ना। तो कहा उसी तरीके से जितना भी सवाल हो, जितने भी तुम्हारे सवालात हो, तुम जो है हमसे सवालात करती जाओ। इससे जो है ये तो शहजादी ने फरमाया, जो शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के चाहने वाले जो मुहिब होते हैं, परवरदिगार जो है उनके दर्जात को बुलंद कर देता है। आप देखिए कि शहजादी जो है जब मालूम ये होता है कि जो कुछ भी मिला, अगर तो वाकया सुनते रहते। इसी तरीके से जब एक शख्स ने सवाल किया था ना, तो दो सवाल सुनिए, घबरा नहीं रहे हैं, सलवात पढ़िए तो सुन लीजिए। है एक मरतबा एक शख्स जो है खाने काबा में दुआ कर रहा है, परवरदिगार हमें जो है 4000 दिरहम चाहिए। मौला अली करीब गए, खाने काबा में थे, भाई ये बताओ कि 4000 क्या करोगे। तो पहचानता नहीं था। उसने कहा आपसे क्या मतलब, आप कौन है। कहा नहीं देखो इससे तुमने सवाल किया है ना, बड़ी से हुक्म हुआ है। देखिए कभी कभी जो है परवरदिगार जो है किसी के जरिए जो है ना काम लेता है। कोई काम है
معلوم یہ ہوا کہ ایک کام ہے فلاں شخص کر دیا، یہ سوچنا چاہیے کہ پروردگار جو ہے تمہیں سے کام لینا چاہتا ہے۔ پڑھیے صلوات محمد والے تو کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا نہیں تم جو ہے کیا چاہیے ہم دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو 4000 درہم دے دیجیے۔ دینا بھی تو دینا ہے تو یہ بھی تو معلوم ہو جائے کیا کرے گا۔ آپ کیا کرو گے؟ کہا 1000 درہم جو ہے ہم مقروض ہے اسے دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، 1000 آپ کیا کرو گے؟ کہا اس سے جو ہے ہم کاروبار کریں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کاروبار کرنا یہ بھی اچھی چیز ہے، اچھا ہے کرو۔ پھر کہا کہ 1000 اور کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم مریض ہے علاج وغیرہ کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نا، اب یہ بچا نا۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، 1000 اور کیا کرو؟ کہا کہ مولا شرم آ رہی ہے۔ میں نے کہا نہیں شرماؤ نہیں ہے، تم جو ہے بتاؤ۔ کہا 1000 اس لیے چاہیے تاکہ ہم شادی کریں۔ امام نے کہا ٹھیک یہ بھی اچھی بات ہے، نہ چاہیے۔ پھر جیسے ہی اس نے کہا تو پھر امام نے جو ہے اسے 4000 درہم دے دیا۔ اب جو ہے اب جو بیان کر رہے تھے جو درمیان میں آگے اب جب مولا جا رہے تھے خانہ کعبہ سے مدینے کی طرف، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہمیں جو ہے کچھ درہم اور دینار دے دیجیے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جو ہے گھر پہ آنا ہم تمہیں دے دیں گے۔ اب وہ شخص جو ہے معلوم کیا، معلوم ہوا مولا کائنات طرف موجود ہے، گیا کہا مولا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ لوگوں نے کہا جب امام نے وعدہ کیا تو گھبراؤ نہیں، ملے گا۔ کہا وہ تو ہمیں بھی یقین ہے ملے گا۔ تو کہا کہ مولا دے دیجیے۔ امام نے کہا ایک شخص صحابی سے جاؤ مدینے میں اعلان کر دو، اعلان کر دو کہ علی کا جو باغ ہے وہ 12000 درہم میں فروخت کرنا چاہتے ہیں، کون ہے لے گا؟ اب اعلان ہو گیا، ایک شخص آیا 12000 درہم میں خرید لیا اور مولا علی نے 4000 اسے دے دیا، باقی جو ہے اعلان ہو گیا۔ اب جو افراد تھے آ گئے، اب ہر ایک میں جو ہے مولا جو ہے تقسیم کر دیا۔ اب جب تقسیم کر دیا اب جو ہے مولا علی جو گھر پہ گئے تو علی آج گئے تو شہزادی نے کہا یہ ابوالحسن، شہزادی جو ہے ابوالحسن کہتی تھی مولا علی، آج عورتیں بہت جلدی نام لیتی ہیں، پڑھیے صلوات محمد والے نام لیتی ہیں باہر۔ تو شہزادی نے کہا ابوالحسن نے سنا ہے کہ آپ نے باغ بیچا، فروخت کیا، آیا کہ 12000 درہم دے، اور جتنے جو ہے افراد تھے غریب تھے ہم نے جو ہے سب نے تقسیم کر دیا۔ جب یہ سنا تو شہزادی نے پروردگار کا شکر کہا، پروردگار تجھے شکر ہے کہ تم نے ایسا شوہر دیا ہے جو سب جو ہے راہ خدا میں یعنی انفاق کرتا ہے۔ شہزادی نے شکر کیا، ایسے افراد تھے۔ ایک شخص ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے یہ کہا کہ ہم جو ہے غریب ہیں اور بے پڑھے لکھے ہیں، اور ہم جو ہے مریض ہیں، لہذا ہم آپ کے پاس آئے۔ بات سننی نہیں واقعے کو لکھا ہے، ہم غریب ہیں اور مریض ہیں اور بے پڑھے لکھے ہیں، لہذا جو ہے ہم آپ کے پاس آئے سوال کرنے۔ امام نے کہا کہ دیکھو اگر تم غریب ہو تو کسی قریب کے پاس چلے جاؤ، اگر بیمار ہو تو طبیب کے پاس چلے جاؤ، بے پڑھے لکھے ہو تو کسی پڑھے لکھے کے پاس چلے جاؤ۔ اس نے برجستہ کہا مولا آپ نے کیا کہا کہ اگر غریب ہو تو قریب کے پاس جاؤ، آپ سے بڑا قریب کون ہے؟ اگر آپ نے یہ کہا کہ بیمار ہو طبیب کے پاس چلے جاؤ تو آپ سے بڑا طبیب کون ہے؟ اگر جو ہے پڑھے لکھے ہو تو پڑھے لکھے کے پاس جاؤ، آپ سے بڑا عالم کون ہے؟ جب یہ کہا تو مولا مسکرائے، اور مسکرانے سے عباس عمری لکھا، مسکرائے اور مسکرانے کے بعد جناب پیغمبر سے کہا
اسے جو ہے 4,000 درہم دے دو. پھر مولا نے کہا جاؤ 1,000 سے غربت دور کرو, 1,000 سے جو ہے وہ علاج وغیرہ کراؤ, 1,000 سے جو ہے کیا ٹیوشن وغیرہ پڑھو. کچھ اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں پڑھو لکھو, جاؤ کسی استاد کے پاس جاؤ اور 1,000 درہم جو ہے یہ تم اپنے پاس رکھو. تو اب آپ دیکھیں کہ جو بھی اہل بیت کے پاس آتا تھا اور مولا کائنات جو سخاوت ہے, یہاں تک کہ دشمن بھی جو ہے جب سنتے تھے, یہ بھی جو ہے تاریخ میں موجود ہے. یہ شخص جو ہے مولا علی کے پاس آیا, سوال کیا, مولا نے دیا, لیکن جب ادھر گیا معاویہ کے پاس سوال کیا, معاویہ کیا ہوا, علی نے تمہیں دیا؟ اس نے کہا کہ نہیں. اگر اس نے کہا کہ علی بہت کنجوس ہے. اب یہ دشمن, اس نے کہا کہ دشمن ہے تو اب تو خوش ہو جانا چاہیے تھا نا. اس نے کہا کہ نہیں, دیکھو اگر جو ہے ایک کمرے میں بھوسا ہو اور ایک کمرے میں سونا ہو تو پہلے جو علی سونا تقسیم کریں گے بات. اور یہ سوال تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں محبت ہے تو شہزادی نے فرمایا کہ ہم جو ہے اس کی شفاعت. شہزادی کی عظمت کو انسان جو ہے درک نہیں کر سکتا, بیان نہیں کر سکتا. جو شہزادی کی عظمت ہے, جو شہزادی کی فضیلت ہے, شہزادی کا جو مرتبہ جو مقام ہے, شہزادی جو ہے اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کرے گی. جیسا کہ یہ ملتا ہے کہ جب ایک ذاکر نے نجف اشرف میں ایک ذاکر نے یہ اشعار میں پڑھا, شہزادی کے بدن سے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی اور رسول اسلام سنتے تھے شہزادی کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی. رسول اسلام تمام علماء موجود تھے, علامہ امینی بھی موجود تھے. جیسے اس شاعر نے یہ کہا شہزادی کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے, علامہ امینی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا تم نے کیا کہا؟ حضور ہم نے تو ظاہراً کوئی غلط نہیں کہا, ہم نے سنا ہے شہزادی کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے. علامہ امینی نے کہا نہیں, دیکھو شہزادی کی وجہ سے جنت سے خوشبو آتی ہے. شہزادی کہا شہزادی جو ہے خوشبو لیتی نہیں ہے, خوشبو دیتی ہے. اور یہ وزیران وطن یہ شہزادی اور ظاہر سی بات ہے جانے والا ہے امام حسین معصومی علیہ السلام نے فرمایا, جب بھی ہمارا چاہنے والا آتا ہے اور اس کے پاس آتے ہیں تو اسے جو ہے حیات جاوید مل جاتی ہے. بہرحال یہ بہت ہے, ہمیں یقینی ہے اس منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے اور معلوم نہیں موت کب آ جائے. انسان کو چاہیے کہ ہر وقت جو ہے وہ موت کے لیے آمادہ رہے. اور یہ سب ہمارے لیے عزت ہے جس طریقے سے لوگ جا رہے ہیں, اور ہمیں بھی جانا ہے. اس سے پہلے بھی لوگ آتے رہے جاتے رہے, اسی طریقے سے لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. اور انسان کو چاہیے کہ آپ کو آمادہ کر لیں. دوبارہ ثواب کی مجلس ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں. دوبارہ بچی کی شادی ہونے والی چند قریب پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار کیا ہے پروردگار شادی کے اسباب کو مہیا کرنا, آسانی کرنا. تو عزیزان محترم یہ ایام عزائے فاطمیہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ شہزادی کا ذکر ہو جائے. آج محترم کسی نے ایک عالم دین سے سوال کیا
کہا یہ بتائیے کربلا کی مصیبت زیادہ سیاب مدینے، تو یہ سوال کیا تو وہ عالم دین رونے لگے. کہا تم نے جو ہے عجیب سوال کر دیا ہے، کربلا میں مصیبت زیادہ تھی یا مدینے میں؟ انہوں نے جواب دیا، کہا دیکھو کربلا میں جو ہے ماؤں کے سامنے بچے مارے جا رہے تھے اور مدینے میں بچوں کے سامنے ماں ماری. عزیزان محترم، وہ شہزادی کیا آپ کہتے ہیں غزالی ہوئے جناب محسن شہید ہو گئے، شہزادی کی فصلیں ٹوٹ گئی، لیکن آخری وقت کی شہزادی کے یہی وصیت ہے ابوالحسن میری قبر پہ تلاوت قرآن مجید کرنا اور میرے حسین کو پیار سے آتا، لہذا رات میں تمیز سے بیدار ہو کے سر کو پانی پلا دینا. ایک مرتبہ مولا علی قبر صحرا کی تلاوت کر رہے تھے. قبر صحرا علی نے کہا زہرا رسول کا واسطہ بتاؤ قبر کیوں دکھ رہی ہے؟ ایک مرتبہ مولا علی نے کہا زہرا آپ کو حسین کا واسطہ بتاؤ قبر سے آواز آئی، ابوالحسن میرا حسین پیاسا ہے، نیند سے بیدار ہوا ہے اور صحن خانہ میں پانی تلاش کر رہا ہے. ارے ابوالحسن جائیے میرے لال حسین کو پانی پلائیے. مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد حسین کو پانی پلایا. میں کہوں گا بی آج علی نے حسین کو پانی پلایا، لیکن کل یہی حسین ہوگا اور کربلا کا میدان ہوگا، شبر کا خود خنجر ہوگا اور سکینہ کی بیٹی جناب سکینہ حسین کی بیٹی سکینہ باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہوگی، اے بابا آپ کے بعد تازیانے لگائے گئے، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، آزاداروں بس آخری فقرہ اور سنتے رہتے ہیں شہادت کا فقرہ، بس آخری فقرہ کہ جب شہزادی کو مولا علی نے سپرد لحد کر دیا تو اسبق بن نباتہ یہ مولا علی کے گھر کے پاس ان کا گھر تھا. اب ان کے بارے میں تفصیل سے آپ دیکھیں جب مولا علی کی شہادت ہوئی ہے نا کس قدر جو ہے یہ گریا کر رہے تھے، یہاں تک کہ مولا علی نے کہہ دیا تھا جتنے اصحاب تھے سب اپنے گھر چلے جائیں. یہی جو ہے اسبق تھے کہ مولا علی کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. تو مولا علی کی وہ آواز سنائی دی. مولا علی نے امام حسن سے کہا میرے لال دیکھو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسبق جو ہے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسن آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بابا نے آپ سے کہا ہے سب سے کہا ہے گھر چلے جائیے. انہوں نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ جس کا امام اس قدر جو ہے پریشان ہو تو ہم کیسے گھر میں جا کر اطمینان سے سو سکتے ہیں رہ سکتے ہیں. جب یہ امام حسن نے کہا تو ایک مولائے کائنات نے اسبق کو بلایا، سینے سے لگایا اور کہا اسبق جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ. تب اسبق جو ہے یہ اپنے گھر پہ آئے. یہی اسبق ہے، بس آخری فقرہ یہی اسبق ہے کہ رات کے وقت یعنی شہزادی کو مولا کائنات نے سپرد لحد کر دیا تو زہرا کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہوئی. جو روز آوازیں بلند ہوتی تھی لیکن اس دن جو ہے زیادہ آواز بلند ہوئی، یعنی گریا کی قیامت خیز آواز بلند ہوئی. تو اسبق کے بچے بھی بیدار ہو گئے، زوجہ بھی اٹھ گئی. مطلب زوجہ نے کہا اسبق جاؤ اور جانے کے بعد دیکھو علی کے گھر پہ معلوم کرو. رونے کی جو آواز آتی تھی لیکن آج جو ہے قیامت خیز آواز ہے. اب جو ہے اسبق چلے، نصف شب ہے، آئے اور آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا. اب دیکھیں پڑھ تو دیا لیکن اسبق نے جو دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا ان کے ذہن میں کیا آیا ہوگا. دروازے میں آگ لگائی گئی، شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گئے. جب دروازہ کھٹکھٹایا مولا علی گھر سے باہر نکلے. جب باہر نکلے تو مولا علی نے ایک فقرہ کہا اسبق تم ہمیں معاف کر دو. جب اسبق نے یہ سنا تڑپ گئے، کہا مولا آپ جو ہے معافی کیوں مانگ رہے ہیں، اس طریقے سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں. تب کہا اسبق جب زہرا زندہ تھی اور جب آوازیں بلند ہوتی تھی تب بھی جو ہے تم چین سے نہیں سو پائے. زہرا دنیا میں نہیں ہے
اب بھی تم جو ہے چین سے نہیں سو پا رہے ہو, آواز بلند ہو رہی ہے. تو اسبغ نے کہا مولا میں شکایت لے کر نہیں آیا ہوں, میں شکایت کرنے نہیں آیا ہوں مولا, صرف یہی معلوم کرنے آیا ہوں کہ آج جو آواز ہے وہ قیامت خیز ہے, بس آخری فکرہ. تو مولا علی نے کیا کہا اسبغ کی نواسہ سے, کہا اسبغ دیکھو نصف شب کو حسین تھا, اور اٹھنے کے بعد حسین نے مجھ سے کہا اب تک جو ہوتا تھا زہرا سنبھال لیتی تھی, حسین روتے تھے ہم سنبھال لیتے تھے, زینب روتی تھی شہزادی سنبھال لیتی تھی, کبھی جو حسن ہوتے تھے زینب سنبھال لیتی تھی, سمجھا دیتی تھی, شہزادی سینے سے لگا لیتی تھی. لیکن اے اسبغ ابھی میرا حسین بیدار ہوا ہے, اور بیدار ہونے کے بعد میرا حسین یہ کہہ رہا ہے بابا مجھے ماں یاد آ رہی ہے, مجھے جو ہے ماں کے قبر پہ لے کر چلیے. اے اسبغ بتاؤ میں کیا کروں؟ ارے مولا علی نے ایک دو نہیں 40 قبریں بنائی تھی. ہاں یہی حسین جو ماں کو یاد کر کے رو رہے ہیں, علی کی یہ مظلومیات کرو. پروردگار اس مقدس کریم جبر شان کی برشان دور فرما, پروردگار مغفرت فرما, یہ ہدایت فرما. پروردگار جو بھی مریض ہے جہاں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار عاجل فرما, ہمیں ان کی آواز ربنا تقبل منا بواس الحمد ما سورة اشار فرما. حسین جاتا ہے مرنے کو ہے میری زینب, قریب آ گیا اب وقت آخری زینب. سلام تم پہ ہے بابا کے لاڈلی زینب. زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا, کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا. زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا, یاد ہوگے بھیا ہے یاد آؤگے بھیا. زینب کو ہر ایک موڑ پہ دادا پہ کے ہوگا میری
اس وقت غریبی بھی کرے جی میرا ماتا سادہ دیکھو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد آؤگے بھیا اے یاد لب تو ہر ایک موڑ پہ یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا یاد ہوگے بھیا ہے یاد آؤگے بھیا یاد آؤگے اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں تھی سب سے بڑی عید میرے تیسرے شعبان کے جب چاند کو دیکھے جیے بہنا یاد ہوگے بھیا ہے یاد آؤگے بھیا اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر لے جاتے تھے تم رات کو اماں کے لحد پہ اب دیکھے گی زینب کے کھلے سے تو یہ دنیا یاد آؤگے بھیا اے یاد آؤگے بھیا یاد دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے یا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ یاد آؤگے بھیا اے یاد آؤگے بھیا ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤگے بھیا ہے یاد آؤگے بھیا حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم برکاتہ